یہ تاثر غلط ہے کہ سلطان رائی بھارتی اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ سلطان رائی راول پنڈی میں پیدا ہوئے اور ان کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے راول پنڈی میں ہی آباد تھے۔ سلطان رائی 1 جنوری 1934 میں راول پنڈی میں پیدا ہوئے۔ ہدایت کار اقبال کشمیری کی فلم بابل اور اسلم ڈار کی فلم بشیرہ 2 ایسے پروجیکٹ رہے جن کی کامیابی نے سلطان رائی کو آنے والی ربع صدی کا پاکستانی سٹار بنا دیا۔ اس ویڈیو میں حیدر سلطان کی زبانی سنیے کہ سلطان محمد ایکسٹرا سے میگا سٹار سلطان رائی کیسے بنے۔ ویورز، اس چینل جس کا نام میر ٹاکیز ہے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پر اپلوڈ کی جانے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ مالا جٹ تو ہے رشید چٹ بھی میں سوائے۔ یہ بتائیں کہ میں نے سوشل میڈیا میں پڑھا کہ سلطان رائی صاحب کی جو پیدائش ہے وہ پنڈی میں ہے یا انڈیا کے کسی علاقے میں تھی؟ نہیں، یہ کسی نے بہت مس گائیڈنگ کہنے کی غلط انہوں نے پبلش کر دیا ہے۔ کوئی انڈیا سے ہمارا کوئی لنک وہاں سے نہیں رہا۔ ابو کی جو جمپ والا جو پیدائش ہے وہ پنڈی کی ہے، راول پنڈی کی۔ ہاں جی، ان کی بھی جو پیرنٹس سے ہوئے راول پنڈی سے بلانگ کرتے تھے اور وہاں سے پھر فائنل لاہور موو کیا انہوں نے۔ وہ بھی 60s کے دہائی میں آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہے۔ صحیح، تو انڈیا سے کوئی مائگریٹ کر کے آئے جی، فلاں ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی جی، فلاں کافی لوگوں نے۔ ڈیٹ آف برتھ ان کی کیا تھی؟ ان کی 1 جنوری کو تھی 1934۔ تو مطلب ہے تو لوگوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ جی ان کی جون میں آتی ہے، جون میں ان کی نہیں میری برتھ جاتی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ابو کی ہے۔ اگین بہت لوگوں نے پیجز میں بنا کے ڈالے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے غلط انفارمیشن لوگوں کو دی ہوئی ہے، تو اس کو میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہی واز فرام راول پنڈی۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو رائی صاحب کے والد صاحب جو آپ کے دادا وہ کیا کرتے تھے، کوئی کبھی شیئر کیا انہوں نے؟ نہیں، ان کے میرے پیدائش سے پہلے ہی ڈائٹ، تو کبھی اس بارے میں کبھی ذکر اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ تو کام شام ظاہر ہے محنتی۔ دیکھیں کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ جی، رائی صاحب جو تھے جی وہ اپنے ماں باپ کے ریپریزنٹیٹیو تھے۔ بالکل ایسے جو رائی صاحب کی تربیت اور جو پھر انہوں نے زندگی میں جو رول پلے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے فور فادر بھی بہت گریٹ لوگ ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیں اپنا حیدر بھائی کہ رائی صاحب جب جونیئر آرٹسٹ تھے اور پیسے تو ظاہر ہے وہ تھوڑے ہی ملتے ہیں، تو وہ کبھی شیئر کیا ہو کہ کم سے کم کتنے پیسے لیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ جب میگا سٹار بنے تب انہوں نے کیا چارج کیا؟ اس بارے میں کبھی ہماری ڈسکشن یہ نہیں ہوئی کہ انہوں نے کیا اس کو چارج کرتے تھے کیا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم کا بنا دیا، جب وقت بن گیا، تو مجھے یہ بات 110% کنفرم ہے کہ اسٹوڈیو میں کوئی بھی ایسا پروڈیوسر یا ادارہ نہیں ہے جس کے پیسے انہوں نے واپس نہ ہم کو دیے ہوں۔ یہ کہہ کے کہ جی لیٹر آپ کو پتہ ٹائم چلتا تھا، تو یہیں پہ اسی کمرے میں بہت دفعہ پروڈیوسر آئیں گے، جی لالا جی پرنٹ چکنے نے فلاں مسئلہ بن گیا، یہ جی ہاں پتری کی حساب کتاب ہے جی، انے بیلنس پڑ دے گے، اللہ خیر رکھ لو، چلو جی واہ، سب کو تقریباً انہوں نے مطلب ہے کہ، اور بہت سے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ایسے بھی انہوں نے بیچ میں کیے ہیں کہ ان کے پاس کام نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا پتری کی گلے پریشان کی، انہوں نے کہا جی لالا جی کمی نہیں ہے گھر لے کوئی، اللہ خیر اسٹارٹ کرو تو شاید کر لینے، اپنے پاس سے پیسے دے کے اس کو شوٹنگ اسٹارٹ کروا دیں اس کی کہ چلو بعد میں کر لیں گے، کام کرو۔ یہ ایک بڑی کمال بات ہے، ایک بزنس کی بھی جی اور ایک رحم دلی کی بھی، اور شفقت کو چلاتے رہے۔ بالکل ان کا بھی مقصد تھا کہ کام چلتا رہے گا تو لوگوں کا سرکل چلتا رہے گا، اگر یہ رک گیا تو پھر لوگ گھر بیٹھ جائیں گے۔ سلطان رائی صاحب سے پہلے لالا سدھیر بہت بڑے آرٹسٹ تھے۔ جی 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 بالکل۔ اور میں جنگ اخبار میں تھا تو میں نے لالا سدھیر کا انٹرویو، اس کے بعد وہ 1 سال بعد وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلم انڈسٹری سے آپ کا رابطہ ہے اور آپ سے ملنے کون آتا ہے؟ تو لالے سدھیر نے ایک انسان کا نام لیا کہ جی میں اس فلم کو الاؤ نہیں کرتا کوئی فلم والا مجھے ملے، صرف ایک شخص آتا ہے، وہ عید والے دن آتا ہے اور مجھ سے عیدی لینے آتا ہے، اس کا نام ہے سلطان رائی۔ تو کہتے ہیں 100 روپیہ میں نے اس کو عیدی دینی ہوتی ہے، اس وقت سلطان رائی صاحب لاکھوں روپیہ لے رہے تھے۔ تو لالے سدھیر نے کہا اس کو میرے 100 کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے آ کے آکسیجن دے کے جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ عروج جو ہے دیکھیے گا کبھی بھی،
تو اس طرح وہ جی دعائیں لی لوگوں سے, نو ڈاؤٹ اپنے جو بڑوں سے انہوں نے دعائیں لی, بالکل ایسے پیار کرتے تھے, نو ڈاؤٹ. اچھا یہ فرمائیں کہ ان کا جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ وہ ہے, وہ کیا ریکارڈ ہے, وہ میر ٹاکیز دیکھنے والوں کو بتائیں. جی اس میں جو ہے ان کا مینشن کیا ہوا ہے کہ دا موسٹ ٹائٹل پلیڈ بائی ون ایکٹر, ان کے اتنے ٹائٹل کسی ایکٹر نے ایسے کبھی پلے نہیں ہوئے, یعنی کہ بشیرہ, مولا جٹ, ہاں جی سو میں فلاں فلاں فلاں, بہت ساری لسٹ ہے, تو اس لیے اس کا نام آیا کہ موسٹ ٹائٹل پلیڈ بائی این ایکٹر. اچھا ایک رائی صاحب کے ہم پلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ساؤتھ کے ایک آرٹسٹ, ابھی میں نام بھول رہا ہوں جی, وہ انڈیا میں جو ساؤتھ انڈسٹری ہے جی وہاں تو بلک میں فلمیں بنتی ہیں, تعداد بہت زیادہ نو ہے. ڈاؤٹ. تو ہمارے ہاں تو جو ایوریج فلمیں ہیں, جب ڈھاکہ ساتھ تھا تو 120-125 فلمیں بنتی ہیں, اور جب ڈھاکہ علیحدہ ہوا ہے تو پھر 90 فلمیں پہ ایوریج آ گئی. اس میں رائی صاحب نے جو ہے یہ ایوریج بنائی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ٹیڈی شفٹ جو ہے وہ بھی رائی صاحب سے منسوب رہی؟ جی بالکل ایسے وہ انہوں نے ابو نے ایجاد کی تھی, اور اس لیے کی تھی کہ بہت سے لوگوں کا پیچ ورک اگر رہ گیا ہوا تو یار ٹائم اتنا نہیں تھا پورے دن میں, تو انہوں نے کہا کہ اور ارلی اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو, صبح 6 بجے 7 بجے سے لے کر وہ پھر آنورڈ ہوتی تھی 10 بجے تک. لیکن اس کے سے بہت سے ایکٹر ان سے ناراض بھی ہوتے تھے کہ رائی صاحب آپ تو صبح وہ اٹھ جاتے ہیں, ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یار میں کرنا ہے تو کرنا ہے, آ جاؤ. اچھا حیدر بھائی, ایک ان کی سٹائل رہا رائی صاحب کا کہ پیئر میں جو ہم نے دیکھی شروع میں آسیہ کے ساتھ, جو بہت ہی پیاری آرٹسٹ تھی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, اور اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ کیا انجمن نے, پھر ممتاز بھی تھی اس میں. تو رائی صاحب کا وہ سٹائل تھا, اور ڈائریکٹر وہ کرواتے بھی یوں تھے کہ وہ آگے اور ہیروئن پیچھے ہے, وہ کسی ہیروئن کو یوں پکڑ کے رومانس نہیں کر رہے. تو کیا وہ رومانس کے خلاف تھے؟ نہیں رومانس کے بالکل خلاف ہے, بہت سافٹ اور بڑے اچھے سویٹ پرسن تھے. بس بات یہ کہ وہ جو کہ امیج تھا نا کہ ایک بندے کا, ایک پائی کا, پنجاب کا بندہ ہے, اس کا یہ بنتا ہے کہ بندی جو مرضی کرتی رہے, دیکھنا نہیں کی طرف, پیچھے یار میں تیرے پیچھے نہیں آنا. اچھا وہ اس کو انہوں نے برقرار رکھا اسکرین کے اوپر. تو دیکھا جی وہ اتنے بڑے فنکار تھے کہ میں نے وہ دھرمیندر کا ایک انٹرویو تھا, تو اس نے کہا کہ اس سے کوشچن کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے فنکار ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے آگے بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نام میں ضرور لوں گا, وہ ہے سلطان رحیم. کہتا ہے کہ میں دبئی گیا تو اس وقت VCR کا سلسلہ چلتا تھا, تو کہتا ہے میں 7 فلمیں لے کے آیا, تو رائی صاحب کی فلمیں میں نے اپنے کمرے میں الگ جو ہے نا دروازے بند کر کے نا, تو میں نے ان کی ڈائلاگ ڈلیوری جو ہے نا اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی, اور میں کئی دن لگا رہا لیکن میں کاپی نہ کر سکا کہ آنکھ چپکے بغیر وہ کیسے بولتے ہیں. کہتے ہیں میں آخر میں اتنا ہو گیا, زچ ہو گیا کہ یار یہ میں کر نہیں سکتا, تو مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. یہ سکھ یاتری آتے تھے یہاں سے انڈین پنجاب سے, وہ کہتے تھے کہ 2 چیزیں ہم یہاں دیکھتے ہیں, ایک گرو نانک مہاراج کا جنم استھان اور ایک سلطان رائی صاحب کی فلمیں. تو وہاں جو ہے 3 فلمیں بنی ہے مولا جٹ کی, جو ہاں جی, اور وہ انہوں نے بنانے والوں نے اور جو کرٹکس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک فریم جو ہے اس طرح کا نہیں بنا سکے, ڈیو ٹو یہ اپنے سلطان رائی صاحب اور ساتھ میں مصطفیٰ قریشی صاحب, وہ بھی جو کمال جوڑی تھی. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلنا تو شروع کر دیا, اللہ کرے آپ کامیاب ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت کس پائیدان پہ ہیں, کس سیڑھی پہ ہیں, اور وہاں تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگے گا, کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل اپنا؟ دیکھیں جی, میں اگر اپنے آپ کو اگر ایز این ایکٹر اگر سلطان رائی صاحب سے کمپیئر کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ابھی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا ہے جی, اور پورا ایک پہاڑ ہے میرے سامنے, اس پہ میں نے ابھی چڑھنا ہے جی. تو میں وہاں تک اگر آدھے سب تک بھی پہنچ جاؤں نا تو میں سمجھوں گا میری جیت ہے جی. لوگ مجھے اگر وہاں تک بھی ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں یار اس میں, تو ابھی یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جو پہلے میں نے جب کام کرا تھا اس میں اور اب میں میچورٹی الحمد للہ بہت ساری ہے اور سمجھ ہے. اب میں وش کرتا ہوں کہ میں نے الحمد للہ ابو کے ساتھ 5 فلمیں میں نے اکٹھی کی ہیں ایز این ایکٹر جی جی. تو اس وقت تو خیر ایک ابو کا امیج تھا, یہ نہیں تھا کہ جی میں کنگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں جی بالکل. لیکن اب ایز این ایکٹر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار سلطان رائی صاحب کے ساتھ میں نے ایز این ایکٹر کام کے لیے یہ میری بڑی عمر کی بات جی جی کہ 5 فلمیں اکٹھی کی.
اچھا انہوں نے ہر قسم کا تقریباً رول کیا. جی تو آپ بھی اس ورائٹی میں جانا چاہیں گے کیا؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. ابھی میں جو کر رہا ہوں فلم اس میں بھی بیچ میں تھوڑا بہت ایسے 2 اردو پروجیکٹس بھی میرے ہیں. اس میں تھوڑا سا سافٹ اسپوکن ڈفرینٹ کریکٹر ہے. ایک میری فلم آنے والی ہے میرے دل چلنا, اس میں ٹوٹلی وہ نہیں ہے, کمپلیٹلی ایک سافٹ اسپوکن رومانٹک فلم ہے, پنجابی جی جی فیملی فلم ہے. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا میں ہلکا سا اس طرح سے اینگل میں آیا ہوں نا ابو کی طرح, وہاں پہ لوگوں نے کہا یار کہ یہ اب مزہ آ رہا ہے. اچھا رئی صاحب نے نا ہر طرح کا کریکٹر مجھے یاد ہے, دل لگی میں کیا, ادھر کیا, اور بھی فلمیں میں ریفرنس دے سکتا ہوں جن میں باپ کا بھی ہے. اور لیکن جب وہ رکھتے تھے ڈائریکٹر جو تھے وہ سمجھدار تھے, انہیں پتا تھا کہ رائی صاحب کو لوگ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے بشیرہ میں ایک تھرو آؤٹ کریکٹر تھا وہ ظالم جاگیردار کے ساتھ, اور پھر وہ ڈکیت بن جاتے ہیں. اسی طرح دل لگی میں جو اسلم ڈار نے کیا کہ وہ ایک جو فادر ہے وہ پھر جو ہے پھر اس کا پھر ٹرانسفارمیشن اس میں آتی ہے, اور پھر وہ اسی طرح چیختا چنگھاڑتا ہے. تو رائی صاحب کا جو پاپولر کریکٹر ہے وہ وہی ہے, اینگری مین کا. اچھا ایک کریکٹر جو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کسی کی لاش, کسی کی ڈیڈ باڈی سے جب اٹھ کے جو کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈائلاگ بولتے تھے وہ دنیا میں اور کسی کا خاصا نہیں ہے, وہ سلطان رائی صاحب ہی کرتے تھے. میں اب فرمائش کروں گا کہ حیدر بھائی جو ہے ان کا کوئی ایسا کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ پلیز. میرے خیال سے اگر اس کو اگر آپ کریں گے نا مجھے زیادہ مجھے خوشی ہوگی, کیونکہ میرے حساب سے آپ جو ہے نا اس کو اور ایک اور لیول سے میں ماشاء اللہ آپ بھی اتنا زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں اور سب آپ نے دیکھا بھی ہے, بڑا شدید ان کا ٹائم بھی اسپینڈ کیا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا سر ایک فرمائش ہم آپ یہ چائے فیڈ ہوگی جی, یہ تو تھوڑا سا کیمرہ ذرا یہاں پہ ذرا مٹ بھی لے آئیے. اچھا جی میں جو ہے وہ بالکل ضرور کروں گا. رائی صاحب جی مولا جٹ جو یونس ملک, اور اس میں وہ جب ان کے دوست کی ٹانگ وانگ کٹ جاتی ہے تو قبر پہ جاتے ہیں روشن کی, اور اس پہ تیرے بغیر جٹ تیرے بغیر جٹ اچھا جاتی. اج تم سونا سکیا روشنا لوک جٹ نو مڑ کے ویشی کر دتا. ہوں سوچنا وا اگے تے جٹ دے سامنے تچتا سے ہوں تے جٹ نو روکنے والا کوئی نہیں رہا. نہ تینوں کون دسے گا کنے کو لمے کھڑا کون گے. اس گھر میں بیٹھ کے جو ہے میں آگے پیچھے تھوڑا سا وہ رنگ لگا لیتا ہوں, لیکن اس پہ مجھے ذرا نفسیاتی اثر بھی رہا ہے. تو ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ رائی صاحب سے وہ پیار کیا ہے, اور انہوں نے بہت پیار کیا سب کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے کہ آخری دنوں میں ایک پیچ ورک تھا مجھے کوٹ لکھپت. اچھا تو میں کہا حاجی صاحب کون نے, کہن رائی صاحب تھے, میں تو سودی بٹ ان کے ڈائریکٹر تھے. تو وہ رائی صاحب کی ایسے انٹری, وہ نکلنا تھا, رہا ہونا تھا, اور یہ سیکوینس تھا. تو وہ لائٹ شائٹ یہ وہ بھی کچھ کر رہے تھے, تو تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا. میں یہ رائی صاحب بیٹھے ہیں, یہ میں بیٹھا ہوں, تو مجھے میرا خیال ہے کوئی 25 منٹ تھے, اور سارا وقت جو ہے قبر پہ جو ہے وہ مجھے اس وقت انہوں نے کہا کہ قبر کیا ہے اور مسلمان کو کیسے اس کو سوچنا چاہیے, کس طرح سے یہ اس کی تیاری ہونی چاہیے. اور میں پاس بیٹھا ہوا, میں نے 25 سال تو انہیں گئے ہو گئے, اور اس سے پہلے کی بات 6 مہینے پہلے یا پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے, تو مجھے یہ وہ لگا کہ یار یہ رائی صاحب اتنے پیسے کما رہے ہیں, اتنے بڑے سٹار ہیں, اور اندر سے یہ ان میں یہ ٹرانسفارمیشن آ گئی ہے. اس وقت میں وہ بہت زیادہ جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں لیبل کر سکا, لیکن اب میں سوچتا ہوں وہ مجھے ملاقات یاد آتی ہے کہ وہ جو بھی وہ کر رہے تھے وہ وہاں بھی وہ کامیاب ہوں گے,
کیونکہ انہوں نے جو جی اتنا جی جی بندوبست کیا اور ہیوی بندوبست، جیسے کیا بات نگینہ صاحب بتا رہے جی ہیں جی جی کہ 3000 بچیاں اور وہ ان کی اب اولادیں اور بچے اور خام جی، پورا، جی، بالکل، تو ایک صدقہ جاریہ بالکل ایسے اور ہے نا جی. بالکل ایسے. اچھا لوگ یہ جاننا چاہیں گے، جی لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ بشیرہ کب بنیں گے، آپ وحشی جٹ کب بنیں گے، اور آپ مولا جٹ کب بنیں گے؟ الحمدللہ یہ تھوڑا سا اس کو فاسٹ فارورڈ کر لیتے ہیں کہ بشیرہ کو بھی آگے لے آئیں، وحشی جٹ کو بھی اٹھا کے آگے لے آئیں اور کمبائنڈ کر دیں، تو پتر مولا جٹ کا جو فلم ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں ٹائٹل میرا ہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسکرپٹس کا لکھ رہے ہیں ناصر دیپ صاحب، وہ تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے. ایک فلم بنی تھی پتر شاہیہ تھا، تو شاہیہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ شاہیہ نے تو شادی نہیں کی تھی. لیکن مولا جٹ کا سے وہ جسٹیفائی ہو جائے گا جیسا اس کو لکھ رہے ہیں. جی جی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک کوشش ہی کریں کہ مولا جٹ سے ایک نمبر اوپر آئے پرفارمنس کے حساب سے. پتر مولے جٹ تھا. جی اچھا یہ فرمائے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے جی جی وہ بھی تو آ رہی ہے، جی 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 اور اس کے لیے بھی آپ کی بیسٹ وشیز ہیں. جی بالکل بیسٹ وشیز ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت اس پہ ٹائم اور پیسہ انہوں نے اسپینڈ کیا ہے. بس میرا تھوڑا سا فیئر فلم کے لیے یہ ضرور ہے کہ یا تو فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوگی یا ایکسٹرا آرڈنری فلاپ ہوگی، اس میں گرے ایریا کوئی نہیں اس کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ پبلک کی جو اس کے ساتھ ایک وہ اٹیچمنٹ ہے تو اس کا کمپیئر مجھے یہ لگتا ہے حیدر بھائی کہ اگر وہ فلم تھوڑا وہ ڈیلے ہو گئی ہے جی کورونا جی بھی، اور بلال صاحب کا جو بلال لشاری کا جو سٹائل ہے وہ بڑی اس کے ساتھ کرتے ہیں، بادشاہوں کی طرح کام کرتے ہیں، جی جی تھوڑا وہ سپیڈ کے ساتھ کریں اور کمرشل جیسے لوگ ہوتے ہیں جی جی تو ٹائمنگ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو لیکن اس کی جو اس کا فیڈ بیک ہے وہ شاہ رخ نے بھی دیکھا ہے، اس کا پرومو اور انڈین انڈسٹری سے بہت آ رہا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے. اچھا کیونکہ میں مولا جٹ کا اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ مولا جٹ کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، مجھے وہ از نب تو جو پہلا ہے کہ جی خدا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہاں سے لے کے اختتام تک ود انٹرول پیس یاد ہے. ایک جو پہلیوں کھیتوں میں کھڑے ہو کے جو ایکسٹرا ہیں، جو سلیم بٹ نے لائن کہی ہے نا، اس میں سلیم بٹ فوت ہو گئے، وہ اس کی ساری لائنیں بھی یاد ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مولا جٹ ہے نا، یہ اللہ میاں اس کو کام یا، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی یونان کا مولا جٹ اس کا جو اس کو جو وہ گلیڈیٹر فلم ایک بنی تھی ہالی ووڈ کی، کچھ اس کا انہوں نے ٹچ دے دیا بیچ میں، تھوڑا سا آف ٹریک ہوئے، لیکن اگین اس کو جسٹیفائی کر دیا انہوں نے کہ جی وہ 200 سال پہلے کا مولا جٹ دکھا رہے ہیں، اب کا تو مولا جٹ نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے فلم جو لگے گی 200 سال پہلے بھینسوں کی بجائے ڈائنوسار ہوتے تھے پنجاب. لیکن دیکھیں کیا کرتی ہے، امید تو ہے کچھ نہ کچھ تو فلم کرے گی. کامیاب ہوں. آمین. تھینک یو.